ابھی آپ کچھ مہینوں کے لیے ایم پی اے بھی بنی اور اس کے بعد آپ ایم این اے اور پھر سینیٹر بھی پہنچ گئیں. یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو اتنے زیادہ عہدے ملتے ہیں؟ It's a good question. پولیٹکس میں آنا آپ کی اپنی چوائس تھی یا فیملی پریشر تھا یا آپ نے ضرورت سمجھی کہ مجھے پاور پولیٹکس کرنی ہے یا کچھ؟ Kausar, I was teaching at LUMS. میں اگر یہ کہوں کہ کبھی میں نے اپنی لائف میں سوچا تھا کہ I'll enter politics تو I'd be lying. آپ نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا پنجاب میں اور ابھی مریم نواز صاحبہ ایز اے چیف منسٹر اس کو لیڈ کر رہی ہیں. آپ سے اگر یہ پوچھا جائے تو کہ بیسٹ اپروچ ان رننگ دا پروونس کس کی ہے؟ مریم بی بی بینگ اے وومن جیسے کہ میرے لیے میرا جو کمپیریزن ہے یا میرے کمپیٹیٹرز کوئی اور نہیں ہے, میری اپنی فیملی ہے. یہ جو آپ نے سارا کیس پاکستان انڈیا کا جو کانفلکٹ کا اس کو جا کے آپ نے یو این کے ہیڈ کوارٹر سے لے کے جتنے بھی آپ کے مختلف ممالک میں آپ نے دورہ کیا, ہاؤ واز دا ایکسپیرینس؟ پاکستان in a very powerful yet a very beautiful position. کچھ ہوائیں پاکستان کے فیور میں تھی کہ ہر چیز was just working beautifully. ڈاکٹر عافیہ کے کیس کی بات کر رہے تھے, آپ کو یہ اعزاز ملا کہ آپ نے ان کا کیس بھی جا کے امریکہ میں جا کے لڑا. کچھ آپ بتانا چاہیں کہ کیسا ایکسپیرینس رہا؟ I injured my foot but emotions were so high کیونکہ اتنا سنا تھا اور یہ مجھے اپرچونٹی مل رہی تھی کہ میں نے جا کے ان کو ملنا ہے جیل میں, تو مجھے اپنی تکلیف نظر ہی نہیں آئی اور میں نے کہا بس میرے لیے ویل چیئر ارینج کرو. ابھی تک جتنی آپ کو انٹرنیشنل اپرچونٹیز ڈپلومیٹکلی مل چکی ہیں, مجھے لگتا ہے فیوچر کی فورن منسٹر آپ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سید کوثر عباس. انفو نیوز نیٹ ورک کے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. ناظرین, پاکستان میں خواتین کا جو سیاست کے اندر کردار ہے وہ بہت ہی اہم ہے, اور چند خواتین ایسی ہیں پاکستان میں کہ جن کو ہم نے خود پچھلے بہت عرصے میں دیکھا کہ انہوں نے بہت پریکٹیکل ایکسپوجر بھی لیا اور بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا پاکستان کی اسمبلی کی پولیٹکس کے اندر, اور آج ماشاءاللہ سے وہ بڑے ایک اہم رول کے اوپر اپنا جو کردار ہے وہ ادا کر رہی ہیں. اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر بشریٰ انجم بٹ صاحبہ. بہت شکریہ سینیٹر بشریٰ انجم بٹ صاحبہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بشریٰ بٹ صاحبہ وہ شخصیت ہیں یا وہ ہماری آنریبل پارلیمنٹیرین ہیں کہ جو ایم پی اے بھی رہیں اور کچھ گھنٹوں کے لیے شاید ایم این اے بھی بنی تھیں, اور اب وہ ماشاءاللہ سے سینیٹر ہیں, اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں. بشریٰ صاحبہ ایم پی اے آپ بنی 2 دفعہ پنجاب کے اندر, بلکہ تیسری دفعہ بھی ابھی آپ شاید کچھ گھنٹوں کے لیے بنی, کچھ دنوں کے لیے بنی. ایم پی اے I was for a good 2 to 3 months. ابھی ریسنٹلی؟ Yes. ٹھیک ہے. ابھی آپ کچھ مہینوں کے لیے ایم پی اے بھی بنی اور اس کے بعد آپ ایم این اے اور پھر سینیٹر بھی پہنچ گئیں. یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو اتنے زیادہ عہدے ملتے ہیں؟ It's a good question. وہ کہتے ہیں نا سم ٹائمز, میں نے تو خیر سیاست میں دیکھا ہے کہ it's all destiny and قسمت, because you really don't know what the right ingredient is, but all I know is Kausar, if you are honest to your work, it shows, and I think somehow leadership sees that. تو میں بہت زیادہ کیئرفل تھی as to not promote myself, not look for screen time only, but invest in policy making, invest in work that is not seen on screen. ایسے ہمیں جس طرح عام سیاستدان جو ہے وہ مجھے لگتا تھا کہ یہ میرا ایک ایکسپیریمنٹ ہی ہے. آپ کے ساتھ بھی I think we've grown together, your organization, الحمدللہ we started together, تو ہم نے ایک دوسرے کی جرنی دیکھی ہے. اور مجھے تب بھی لوگ کہتے تھے کہ آپ مین اسٹریم پالیٹکس میں کب آئیں گی. My prerogative of joining politics was very clear. I wanted to be part of the policy making process, اور میں نے بہت ٹائم انویسٹ کیا ہے. So I think I've invested a lot of time with NGOs, legislation کے حوالے سے, causes کے حوالے سے, اور مجھے لگتا ہے کہ also with time آپ کی گفتگو کے اندر وہ سبسٹنس آتا ہے because آپ کا کام بولتا ہے. Exactly. So I think this became the need of the hour, اور the party
requirement was such that you needed such faces to represent in the upper house. So I think that मुझे ये बताएं कि नॉर्मली होता है कि ख़वातीन की जब स्पेशली फैमिली लाइफ होती है तो वो काफ़ी डिस्टर्ब होती है, तो आपके एक जूनियर सेनेटर साहब आपके साथ भी होते हैं, अक्सर सेनेट में हमको बुलाए को भी देखते हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है वो यू आर बेसिकली बेस्ड इन लाहौर बट यू ट्रैवल टू इस्लामाबाद फॉर सेनेट के सेशंस वगैरह, तो कुबलाए और आपकी पूरी फैमिली इससे डिस्टर्ब होती है या एंजॉय करते हैं सारे टाइम को? देखिए डिस्टर्ब तो होती है बिकॉज कुबलाई इज जस्ट 7 और जब मैं सेनेट में आई तो उसका HSN में एडमिशन हो गया, तो वो कहते हैं ना टफ डिसीजंस लेनी होती हैं, ज़ाहिरी बात उसके फ्यूचर को हम फॉरगो नहीं कर सकते, बट आई रियली वांट टू वो कहते हैं ना ये जो हमने हमारी सोसाइटी ने एक बना दिया हुआ है, आई वांट टू नॉर्मलाइज वर्किंग वुमेन, आई वांट दैट वर्किंग वुमेन ये एक हकीकत है, हमें एक फैमिली लाइफ को भी मेंटेन करना है, तो हम क्यों नहीं इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चल सकते हैं। बल्कि मुझे बड़ी अच्छी एक चीज़ लगी, वन ऑफ द यहाँ पे फीमेल सेक्रेटरी साइड के मैडम यू नो व्हाट, आपकी पिक्चर्स देखते ना आप अपने बेटे को साथ लेके आती हैं, तो एक दिन मैं भी ऑफिस ले गई और मुझे मेरे बॉस ने कहा कि यू नो आपका बच्चा साथ आ गया, तो मैंने कहा जी सेनेटर साहिबा भी तो लेके आई हैं, और फिर वो खामोश हो गए। सो दिस इज़ द न्यू नॉर्मल एंड आई वांट टू प्रमोट दैट, बिकॉज देखें जब हम एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं, जब हम एक पोजीशन में हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमें देखने वाले 1000 लोग हैं, तो हमारी हर एक्ट, हमारी हर लाइफस्टाइल चॉइसेस को लोग फॉलो करते हैं। तो मैं हमेशा इस चीज़ को प्रमोट करती हूँ कि एक कामयाब औरत वो है जो अपने घर को और अपने काम को साथ लेके चले। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी रही और उसके बाद आपका सियासी करियर स्टार्ट हुआ, तो क्या समझती हैं कि वो पॉलिटिक्स में आना आपकी अपनी चॉइस थी या फैमिली प्रेशर था या आपने ज़रूरत समझी कि मुझे पावर पॉलिटिक्स करनी है या कुछ? कौसर यू नो आई वाज टीचिंग एट लम्स एंड मैं अगर ये कहूँ कि कभी मैंने अपनी लाइफ में सोचा था कि आई विल एंटर पॉलिटिक्स, तो आई बी लाइंग। आई नेवर थॉट कि पॉलिटिक्स भी will be part of my journey, but वो कहते हैं ना you plan something and Allah has different plans for you, but yeah how I saw myself was कि I always used to consider myself as a legislator, और जब मुझे ये एक opportunity आई भी तो जब मैंने इसको एक्सप्लोर किया तो I could only see myself in the policy making domain. Never was it about mainstream politics or about being part of जो पॉलिटिकल ड्रामा है। सो मैंने अपने आप को इन्विजन भी उधर किया, मैंने अपने आप को प्रायोरिटाइज भी उधर किया, और मैंने अपनी वो कहते हैं ना सारी एनर्जीज भी उसी तरफ उसी डोमेन में रखी। हाउ डू यू सी द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान? अभी आपने देखा पिछले स्पेशली कुछ सालों में हमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म नज़र आ रही है पॉलिटिक्स के अंदर। आप भी एक सियासतदान हैं, लेकिन हमने कभी आपको इस तरह की सिचुएशन के अंदर कभी नहीं देखा। क्या आप इंटेंशनली उसका पार्ट नहीं बनती, या क्योंकि पार्टी के अंदर भी अपनी पोजीशन बिल्ड करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप सामने नज़र आएँ इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं उनके अंदर भी? कौसर लॉन्ग टाइम बैक व्हेन आई सॉ दिस पोलराइजेशन, जब PTI और इनके अंदर, तो मैंने बहुत पहले एक चीज़ ऑब्जर्व की थी। मेरा शायद ताल्लुक यूथ के साथ है, तो जब आप यूथ के साथ आपका ताल्लुक हो तो यू सी देयर पैटर्न, यू सी हाउ दे इवॉल्विंग, हाउ दे थिंक, एंड मैंने उस टाइम पे कहा था कि दिस विल हैव अ डोमिनो इफेक्ट। अगर आज हम सियासी जमातें समझ रहे हैं कि हम यूथ को वर्गला लेंगे सियासत पे, तो इट विल filter out in other domains as well, be it about the religious views, be about gender views, be it about any other view। और वो हमने देखा, हमने ये 9 मई जो है एक एग्जाम्पल है ऑफ हाउ थिंग्स गो। वो कहते हैं ना एज अ लीडर हम उनको इंटाइस करके, उनको फ्रस्ट्रेट करके हम वो रिएक्शन तो ले लेते हैं, बट फिर हम उनको कंटेन नहीं कर सकते जस्ट टू पॉलिटिक्स, फिर वो और डोमेन्स में जाता है, वो फ्रस्ट्रेशन वो बिल्डअप होती है। तो हमने एक आई लाइक टू कॉल इट द डार्क एरा, और मुझे लगता है कि कोई भी जमात हो, use and abuse of youth is not allowed, because that is the future of our country। और अब अल्लाह ने हमें एक और मौका दिया है to act as a nation in the recent past we have acted as a nation, and I tell you Kausar, it feels like such a proud moment। इतने अरसे के बाद हम सबको पाकिस्तानी बनने का मौका मिला है।
So yes. اچھا میں اس طرف بھی آؤں گا, اس سوال کی طرف بھی جو آپ نے ماشاء اللہ انٹرنیشنلی جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, لیکن پہلے ذرا تھوڑی سی انٹرنل پالیٹکس کی بات کر لیتے ہیں. آپ نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا پنجاب میں جب شہباز صاحب چیف منسٹر تھے, اور ابھی مریم نواز صاحبہ ایز اے چیف منسٹر اس کو لیڈ کر رہی ہیں. دونوں کی ہی سپیڈ جو ہے وہ کافی تیز ہے, ٹھیک ہے, اور بیچ میں ایک محسن سپیڈ بھی آئی تھی. تو آپ کے دونوں پولیٹیکل ایک ہی پارٹی ہے آپ کی, اور دونوں آپ کے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز ہیں. آپ سے اگر یہ پوچھا جائے تو کہ بیسٹ اپروچ ان رننگ دا پروونس کس کی ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس میں یو ہیو ٹو سی دی انٹینشنز آف دی گورنمنٹ, اور مجھے ایسے لگتا ہے بیکاز آئی بن پارٹ آف شہباز صاحب's ٹیم اینڈ آئی نو کہ وہ کس طرز پہ کام کرتے تھے, کس اسپیڈ پہ کام کرتے تھے. محسن نقوی ڈیفینیٹلی انٹرم کے اندر آئے اور انہوں نے بھی پروو کیا دیٹ you can see کہ then we had بزدار as well. So کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں سب کی انرجی, سب کی انٹینشنس. مریم بی بی being a woman, when she came she said کہ میرے لیے, she was very clear in her speech, she said کہ میرے لیے میرا جو کمپیریزن ہے یا میرے کمپیٹیٹرز کوئی اور نہیں ہے, میری اپنی فیملی ہے. سو آئی فیل دیٹس اے ویری ہیلدی اپروچ. اچھائی میں اگر کوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو اس سے بہترین ایگزامپل کوئی نہیں ہے. اینڈ واٹ شی از ڈوئنگ ایز اے وومن, آئی تھنک شی از پشنگ ہر باؤنڈریز, شی از کریٹنگ رول ماڈلس فار اس آل کہ آپ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں. ایز اے وومن آپ کو ایک سوسائٹی کے اندر اپنا مقام پانے کے لیے, دیکھیں جیل میں جانا, اور میں دیکھیں اگر کوئی غلطی کرنا انسان کے اس کے اندر ہے, وی آر ہیومن بینگز, وی آل میک مسٹیکس. ہاں اس میں بہتری کی گنجائش ہو سکتی ہے, بٹ دا وے شی از ورکنگ شوز ہر انٹینشن دیٹ she wants to do good and she wants to create new records. And I always respect people, کسی بھی پارٹی کے ہوں, اگر کوئی کسی میں یہ صلاحیت ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. I was really feeling proud جب آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں بہت ساری جگہوں پہ بلاول صاحب کے ڈیلیگیشن میں. اور میں سیریسلی بہت سارے آپ کی جو اسٹیٹسز ہوتے تھے یا سوشل میڈیا پوسٹ ہوتی تھی, مجھے خود بڑا پراؤڈ فیل ہو رہا ہوتا تھا. یہ جو آپ نے سارا کیس پاکستان انڈیا کا جو کانفلکٹ کا, اس کو جا کے آپ نے یو این کے ہیڈ کوارٹر سے لے کے جتنے بھی آپ کے مختلف ممالک میں آپ نے دورہ کیا, ہاؤ واز دا ایکسپیرئنس؟ Kausar, to be very honest, وہ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ after this dark era of polarization that we felt, سب سے پہلے تو اٹ آل اسٹارٹیڈ وین ہمیں جب فتح ہوئی بیکاز آف آر آرمڈ فورسز. اس ٹائم پہ ہر ادارہ آن ون پیج تھا, بی اٹ آ میڈیا پرسن, بی اٹ آ پولیٹیشینس, بی اٹ آ ایئر فورس, سارے آرمڈ فورسز ہماری. تو ایک دفعہ وہ موقع ملا ٹو فیل لائک اے پراؤڈ پاکستانی. وہ کہتے ہیں نا ایک مایوسی کی لہر کے بعد ایک امید نہیں جاگی. سیکنڈلی آئی کنسیڈر مائی سیلف ویری لکی کہ اس چیز کو لے کے جا کے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ مجھے اپرچونیٹی ملی ٹو ریپرزینٹ مائی کنٹری. یہ کچھ ہم پرائم منسٹر صاحب سے ملے تو ہم نے کہا یہ کچھ آپ لوگوں کی ہی رائٹ ڈیسیژنز ایٹ دا رائٹ ٹائم. وہ کہتے ہیں نا پاکستان کی ہمیشہ ری ایکٹیو اپروچ ہوتی ہے. اس ٹائم پہ دس واز ون آف دا ٹائمز جب پاکستان واز پرو ایکٹیو, ہر چیز ڈیسائیڈڈ تھی, چاہے جنگ ہو رہی تھی اور میڈیا آن بورڈ تھا اور کوئی مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن نہیں تھی. اور جس طرح عوام کو مطلب کہیں بام کی آوازیں آنی یا اس کی اسی وقت پریس کانفرنس تھوڑے عرصے میں آ کے بتانا کہ یہ ڈرونز ہیں, عوام ایک دم ریلیکس ہو جاتی تھی. تو اٹ واز ڈن سو بیوٹیفلی اینڈ میٹیکیولسلی کہ وہ میسج لے کے جانا ہمارے لیے بہت آسان تھا. ہمارا میسج تھا آف پیس, بٹ پیس ود رسپانسبلٹی. اور ہمارے ساتھ ہی کوثر انڈین ڈیلیگیشن تھی جو پیرالل چل رہی تھی, بٹ بیکاز ان کی فیکچوئل ڈیٹا نہیں تھا, ان کی ساری نیریٹیو بیسڈ آن پروپیگینڈا تھا, تو شاید وہ اس طرح سے وہ کہتے ہیں نا سچائی کے اندر جو ہوتی ہے نا اہمیت اور اس کی وہ جو اس کا آؤٹ ریچ تھا. I can't even tell you کہ ہمیں کیسا رسپانس ملا فرام پیپل جو وہاں کا ڈائسفورا تھا, جو اور ہم اکراس پارٹی ایک بڑا اسٹرانگ میسج لے گئے تھے. اور ہم سب پاکستانی ایز اے پاکستانی لڑنے گئے تھے, ناٹ ایز اینی پارٹی لیڈر. تو میرا خیال ہے کہ اٹ واز اے گریٹ آنر. ایٹ دا سیم ٹائم دا انرجیز ہم نے بلاول صاحب نے بھی بتایا کہ ان 17 days میں آئی تھنک وی ڈیڈ 70+ میٹنگس.
صبح 8 بجے ہماری میٹنگ شروع ہوتی ہے. اس کے بعد ایک جلسے کی تقریر میں بھی انہوں نے آپ کو مینشن کیا. جی بالکل. اینڈ آئی تھنک اٹ جسٹ شوز دا بیوٹی آف دس ڈیلیگیشن کہ حالانکہ ہمارے پاس مصدق صاحب بھی تھے, خرم دستگیر بھی تھے, بٹ اٹ واز دا پرائم منسٹرز پروگیٹیو کہ وہ بلاول کو ہیڈ بنائے, اور ہم نے اس چیز کو بہت ریگارڈ کیا اور ہم نے ایز اے ٹیم کام کیا. وہاں پہ آپ کو پاکستانی کمیونٹی سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی. بالکل. جیسے آپ نے ڈائسپورا کی بات کی, تو ان کا کیسا رسپانس آپ کو نظر آیا؟ جو ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی شاید جو ہے وہ کسی ایک اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے. ناٹ ایٹ آل. تو آپ کا کیا اس حوالے سے رسپانس؟ آپ they were honest enough to say کہ even though we do not support any party, but آج we are feeling so proud that پاکستان کی جو ڈیلیگیشن آئی ہے, وہ کہتے ہیں نا ایک تو میسیج بھی بہت خوبصورت تھا, آف پیس تھا, آف سچ میچیورٹی, اور وہ جب آپ ایک position of power سے آ رہے ہیں, because we kept on saying do not consider this message of peace as a weakness, because our armed forces have proven otherwise, that ہم جیت کے آئے ہیں, پھر بھی ہم آئے ہیں کہ war is not the solution. اس میں civilians کی جو اموات ہوتی ہیں, اس سے نقصان جو ملک کو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور ہم جو بات کرنے آئے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ پورے خطے کو لپیٹ لے گی. تو it just put Pakistan in a very powerful yet a very beautiful position. UN کے اندر بھی اگر ہم نے بات کی, انڈس واٹر ٹریٹی پہ بات کی, ہم نے اگر یہ کہا کہ it's a bilateral agreement, اور اگر آج انڈیا walks out of this agreement, then no agreement, no treaty stands any ground. اگر آج ہم نے کشمیر کی بات کی ہے تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ مسئلے حل نہ ہوئے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ, تو غازہ اور یہ سب, یہ دیکھیں یہ ایک سے ایک بات بڑھتی چلی جا رہی ہے. اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا تو غازہ کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے. اور یہ وار اینی ویئر, اگر آپ نے ایران اور اسرائیل کا بھی دیکھا ہے, یہ حل نہیں ہے, یہ مسل فلیکسنگ نہیں سے کام نہیں چلے گا. اور یہ جو ادارے, یہ جو میڈیٹرز بنائے تھے UN وغیرہ اور یہ ساری ٹریٹیز, تو پھر کوثر what was that? You know, you're questioning the whole system. So میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں نا at the end of the day کچھ ہوائیں پاکستان کے فیور میں تھی کہ ہر چیز was just working beautifully. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر عافیہ کے کیس کی بات کر لیتے ہیں. پچھلی کئی دہائیوں سے وہ کیس جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے. بہت سارے پولیٹیکل لوگ بھی آئے جو چیمپئن بننے کی انہوں نے کوشش کی, لیکن قسمت اچھی کہ آپ ہی کو یہ اعزاز ملا کہ آپ نے ان کا کیس بھی جا کے امریکہ میں جا کے لڑا. تو اس حوالے سے کچھ آپ بتانا چاہیں کہ کیسا ایکسپیرینس رہا, اینڈ ڈاکٹر عافیہ کے کیس کی کیا سچویشن ہے؟ ڈاکٹر عافیہ کا جو کیس ہے وہ اگین اٹس آئی کنسیڈر اٹ ایز این آنر. اور جو میں نے لوگوں کے جذبات, اس بار مجھے جو اس طرح کے میسیجز, جس طرح کی دعائیں تھیں, کوثر آئی کانٹ ایون ایکسپلین ٹو یو کہ جب میں ڈاکٹر عافیہ کے لیے جا رہی تھی تو لوگوں کے کیا جذبات تھے. مطلب کہ جس طرح کے مجھے میسیجز آتے تھے وہ میرے لیے بہت پریشر تھا کہ یہ لوگ اتنے زیادہ ایموشنلی اٹیچڈ ہیں اس پوری سچویشن میں اور سارا. تو اس ٹائم حالانکہ I fell 3 hours before my flight اور I injured my foot, but emotions were so high کیونکہ اتنا سنا تھا اور یہ مجھے اپرچونیٹی مل رہی تھی کہ میں نے جا کے ان کو ملنا ہے جیل میں. تو مجھے اپنی تکلیف نظر ہی نہیں آئی اور میں نے کہا بس میرے لیے ویل چیئر ارینج کرو. بلکہ آئی ریممبر کیپٹل ہل میں اس ٹائم بیٹھے ہوئے تھے تو بلاول صاحب دیکھ رہے تھے کہ ہر سینیٹر مجھے مل رہا تھا, تو ہی جسٹ لکڈ ایٹ می اینڈ ہی سیڈ کہ ڈو یو نو دیم. تو میں نے کہا ہاں آئی میٹ دیم ان ڈسمبر. تو مجھے کہتے ہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ ایکسپیرینس سارے کیپٹل ہل میں. تو میں نے کہا بلاول صاحب ہم جو پوری ڈیلیگیشن جن سے مل رہے ہیں, میں نے اکیلے ایک ویل چیئر پہ ان ساروں کے ساتھ جب لابینگ کی تھی ڈاکٹر عافیہ کے لیے, ایلان عمر اینڈ دین جو سینیٹرز تھے سارے, ان سب سے میں نے کہا میں اکیلے ملاقات کی تھی. تو وہاں جا کے الگ سی فیلنگ تھی کیپٹل ہل میں, نوسٹالجیا بھی تھا کہ یہاں میں آئی تھی دسمبر میں, ڈاکٹر عافیہ کے لیے آئی تھی, ان کو ملنے بھی گئی, سب کچھ کیا, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی معجزہ ہو جائے
کوشش تو پوری کی, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی گئی, وہاں سے بھی ریکویسٹ کی, پرائم منسٹر صاحب نے ایک ہینڈ ریٹن لیٹر تھا, اور میرے خیال سے تب بھی مجھے بڑا وارم ویلکم ملا, بیکاز وہ کہتے ہیں نا ایک عورت اور وہ بھی ویل چیئر پہ, اور پلیڈنگ دا کیس آف مرسی فار اندر وومن. سو بس کوشش تو پوری کی تھی, اور پتہ نہیں وہ کس کے, وہ کون سا انسان ہے یا کون سا موقع ہوئے گا جس کے ہاتھ میں یہ لکھا. ابھی تک جتنی آپ کو انٹرنیشنل اپرچونیٹیز ڈپلومیٹکلی مل چکی ہیں, مجھے لگتا ہے فیوچر کی فورن منسٹر آپ ہیں. میں تو مجھے ایسے لگتا ہے کوثر کہ میں نے اپنے سیاسی کریئر میں آئی ہیو نیور پلانڈ کہ آگے کیا میرے, یو نو, آئی جسٹ سے کہ جو میرا آج کا دن ہے نا, that needs to be constructive. Like ابھی میں اس سے پہلے آئی ہوں, I had a standing committee ایجوکیشن کی میٹنگ, اور ابھی نیا انہوں نے اسپیشل ایجوکیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایجوکیشن کو دیا ہے. سو میں پالیسی بنا رہی تھی فار اسپیشل ایجوکیشن کے بچوں کے لیے, اور میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی بلا لیا, سب کچھ کر لیا. تو مجھے ایسے لگا کہ آج کا جو میرا دن ہے نا, it has to be constructive. So whenever I'm gone, people should remember me by my work. That is my focus. اور آگے کیا اچیو کرنا ہے, کیا آنا ہے, کیا نہیں آنا. میں نے سینٹ کا پلان نہیں کیا تھا, اٹ ہیپن. جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ پلان نہیں کرتی لیکن اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہو جائے گا فیوچر. If it happens, but right now جو میرے اوپر responsibility, you know, when you start looking and focusing on a certain seat and everything, تو پھر آپ کا بڑا ایک اپروچ بھی بڑی سیلف سینٹرڈ سی ہو جاتی ہے, ایمبیشیس ہو جاتے ہیں آپ اس چیز کو لے کے. وہ چیز جو چیز ابھی ہے, do justice to that. Whatever future holds, it will come your way. فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ کو آپ لیڈ کر رہی ہیں, کیا اسٹیپس لے رہے ہیں آپ لوگ یوتھ کے لیے, اور اسپیشلی جو یوتھ ایک پولرائز سچویشن کے اندر جا رہی ہے ہماری, جو ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ ایک ایسا نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یوتھ ہماری ڈی ٹریک ہو رہی ہے. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا ہونا چاہیے, اور آپ لوگ کیا اسٹیپس لے رہے ہیں؟ اچھا کوثر, سب سے پہلے میں آپ کے پلیٹ فارم سے تھوڑا سا کلیئرٹی لے کے آنا چاہتی ہوں. آئی ایم دا چیئر پرسن اسٹینڈنگ کمیٹی. سو مائی رول از to be a watchdog, to look out for any kind of loopholes within the ministry. So ministry is answerable to me. اگر وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہیں بہتری آنی ہے, تو that is what I can only recommend. I can't get anything done. اگر آپ بات کرتے ہیں کہ ہم یوتھ کے لیے کیا کر سکتے ہیں, کہ سب سے پہلی بات, اور میں نے اپنے 11, 12, 13 سال آف سیاست میں ایک کام کیا ہے, I always have interactive dialogues with the youth. You have to make them feel inclusive. You have to give them importance کہ your voice matters. آپ کا پالیسی میکنگ کے اندر ایک کردار ہے. We enjoy a huge youth bulge, and the youth needs to feel heard, needs to feel important and relevant. اینڈ یہ آئی تھنک بہت بڑا ایک اپرچونیٹی ہے فار آر یوتھ, کیونکہ ہمارے دور میں آئی تھنک وی نیور ہیڈ ایکسیس. اور آپ کی ایک آرگنائزیشن, ایک واحد آرگنائزیشن ہے امنگسٹ ادرز ایز ویل, برگت بھی ہو گئی, جو بہت انٹریکٹیو ڈائلاگس کرتی ہے ود یو, بی اٹ اباؤٹ ہیومن ٹریفکنگ, بی اٹ اباؤٹ, بیکاز وی نیڈ ٹو گائڈ آر یوتھ, ایٹ دا سیم ٹائم وی نیڈ ٹو لرن فرام آر یوتھ ایز ویل. So I am one senator and one legislator who always takes time out to have that interactive dialogue with youth, because right now hamara youth needs to feel that it is important, it is relevant, and its voice matters. So this is my main focus, and usi حوالے سے مجھے جو ان کے ساتھ بھی suggestions ملتی ہیں, I always have that, I always give that input to the ministry, that please make it part of the policy, because this will work. And what message do you want to give to the youth? Ye jo especially disinformation and misinformation. My message to youth is, we've recently faced a time where we felt proud as a Pakistani, only because we were united. And it's okay to disagree, but there's always a way to go about it. ہر کسی کا اپنا اوپینین ہے. پلیز ڈو ناٹ ریزورٹ ٹو فرسٹریشن, ڈو ناٹ ریزورٹ ٹو انٹالرنس, ڈو ناٹ ریزورٹ ٹو ہیٹ اسپیچ. اس کا اینڈ آپ نے انڈیا کو بھی دیکھ لیا, آپ کے پاس پاکستان بھی ہے. انڈیا نے کیا روٹ اپنایا اور ان کو کس طرح کی شکست کا سامنا کرنا پڑا. ہمارا کیا نیریٹو تھا, ہمارا کیا میسج تھا,
the world appreciated it. So اگر اسی کو آپ اپنے کانٹیکس میں بھی لے لیں کہ اپنا پوائنٹ رکھیں, ویلڈ رکھیں, but there's a way to deliver the message. So my message again to the youth is stay positive, work hard, do not look for overnight fame, just keep on working and miracles do happen, have faith and that's about ایک چیز مجھے اور بتائیں کہ بہت ساری ہماری یوتھ جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے بھاگنا چاہتی ہے, اور یہ بہت ساری رپورٹس بھی ہیں, اور اسپیشلی بہت سارا ایک نیریٹو بھی بلڈ کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں اپرچونیٹیز نہیں ہیں, جبکہ دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں ہی رہ کے گرو کیا, اور پاکستان کو اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو اٹس اے لینڈ آف اپرچونیٹیز. لیکن بہت سارے لوگ, ہماری اسپیشلی یوتھ جو ہے وہ ارریگولر روٹس اڈاپٹ کرتی ہے انلیگل بیس سے فرام پاکستان ٹو دا ادر کنٹریز, اور ملینز آف روپیز ٹریول ایجنٹس کو, جو انلیگل ایجنٹس ہیں ان کو پے کرتی ہے, اور راستے میں کسی کشتی میں ڈوب کے اس کے بعد ان کی لاشیں واپس آ رہی ہیں. ایسی یوتھ کو آپ بینگ اے لیجسلیٹر what message you want to give to such kind of youth کہ جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے, خود کچھ نہیں کرتے لیکن کہتے ہیں پاکستان میں کچھ نہیں ہے؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوسا دس ہول myth about brain drain جس کے اوپر ہم سن رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں نا کہ سب کو ایک پینک اٹیک میں ڈالنا, اچھا وہ بھی نکل گئے, یہ بھی نکل گئے. یہ دیکھیں سب سے پہلے کلیئرٹی لے کے آئیں, اور مجھے لگتا ہے میڈیا کو اس کے اوپر بہت زیادہ ایک اپنانا اسٹرکٹ ایکشن, بیکاز وہ ایسے لگتا ہے کہ ایک کیمپین چل گئی ہے. جب بھی ہم وی آر اے نیشن جو کافی عرصے سے بچے کی اعلیٰ تعلیم کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں, جب آپ یونیورسٹی میں ان کو ڈالتے ہیں تو آپ کا خواہش یہ ہوتی ہے کہ اتنے ڈالر لگے ہیں تو وہ بچہ ڈالر میں ہی کمائے تاکہ وہ ریکوری ہو, کیونکہ جہاں پہ یہاں آئے گا تو لوکل سسٹم میں اسٹارٹ اپ اس کی 50, 60, 70 ہزار روپیہ, انٹرنیشنل ڈگری لے کے بھی وہ آئے گا تو اس کی اتنی ہی اسٹارٹ اپ ہوئے گی. تو اس وجہ سے اگر وہ بچہ باہر چلا گیا پڑھنے اور پڑھ کے وہیں پہ نوکری کر رہا ہے تو دیٹ از ناٹ برین ڈرین. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ جو ڈالرز میں لگ رہا ہے یہ سب کو فیکچوئل ڈیٹا دینا ہے. سیکنڈلی ہیومن ٹریفکنگ اگر آپ بات کریں تو آئے دن جو ہم کشتیوں پہ ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اس دن آئی واز ہیونگ دس میٹنگ ود دی آسٹریلین امبیسڈر, اور وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہم اتنی اسکالرشپ دے رہے ہیں, سب کچھ دے رہے ہیں, پھر بھی کشتیوں کے روٹ سے ہی آتے ہیں بچے, کیونکہ ان کو جو سارے یہ مافیا ہے. تو میں نے ان کو بھی بیٹھ کے کہا تھا, میں نے کہا تھا آپ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ان کو جو انفارمیشن ہے یہ تھرو کریکٹ چینلز دیں, تھرو کریکٹ انفارمیشن دیں, اینڈ ایوری تھنگ از ناٹ ہنکی ڈوری آؤٹ ابراڈ. یہ نہیں کہ آپ باہر جائیں گے اور آپ ڈالروں میں کما لیں گے. اگر آپ نے ڈاکیومنٹریز دیکھی ہیں کہ ایون جو یہ سعودی گورنمنٹ میں جائیں تو یہ جس طرح جو ان کی لیونگ کنڈیشنز ہیں وہاں سے وہ آپ بھیج تو رہے ہو پیسے, لیکن کبھی آپ نے دیکھا کمانے والا کن حالات میں رہ رہا ہے. تو وہ ڈاکیومنٹریز بھی دیکھنی چاہیے, اور یہ جو پڑھے لکھے بچے ہیں ان کو شعور ہونا چاہیے کہ اپنا ملک اپنا ہے, آپ کی ایک پہچان ہے یہاں پہ, آپ کے 4 جاننے والے ہیں یہاں پہ, اور جتنی اپرچونیٹیز پاکستان میں ہیں اسٹارٹ اپس, اور جتنا آپ یہاں پہ رہ کے کما سکتے ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ لگتی کہ میکڈونلڈز میں باہر کے ملکوں میں واش روم تو آپ دھو لیں گے, یہاں پہ آپ کو چھوٹی موٹی جو کام کرتے ہوئے پرابلم ہوتی ہے. تو یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جب آپ باہر نکل جاتے ہیں اپنے ملک سے تو آپ کس طرح کے مینیل جابس کر رہے ہیں, یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنے والی باتیں ہیں. اور جہاں بھی, اور میں خاص طور پہ سارے پیرنٹس کو کہتی ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے بڑا میسیج ہے کہ خدا یہ جو مافیا ہے ان کو اللیگل مینز میں اپنے بچے اپنی یہ جو لینڈز ہیں یہ بیچ رہے ہیں, قرضے لے رہے ہیں, اور پھر بعد میں بچوں سے بھی ہاتھ گوا رہے ہیں, جان گوا رہے ہیں ان کی. تو اس کے اوپر اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے اور کچھ بھی نہیں. جی بہت شکریہ جی. بشریٰ انجم بٹ صاحبہ کی جو پولیٹیکل کریئر ہے اس پہ بھی ہم نے بات کی, اور کس طرح سے یہ پاکستان کی یوتھ کے لیے کام کر رہی ہیں اور پاکستان کی اوور آل پالیسی میکنگ کے لیے کام کر رہی ہیں, اس پہ بھی ہم نے بات کی. مزید پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک.